وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ رب العالمین اسے ایک کی رات اجر عطا فرماتا ہے اور ایک کی رات اس پہاڑ کے برابر ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک کی۔ جو آدمی ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پہاڑ کا وزن دیکھیے، لمبائی چڑھائی دیکھیے کتنی ہے، تو اللہ کریم اتنا ثواب اس کا عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی ضرور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی نصیحتیں، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی چیزیں، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں بہت بڑا پیغام دیا ہے، بہت بڑا پیغام ہے اللہ کریم کا، کیونکہ سب سے ایک تو اہم بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس بات کے اوپر ہی ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، اسی پر نظام خدا ہے، یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم سب سے بڑی شان عظمت والا ہے اور حقیقت ہے یہی۔ تو اللہ کریم نے ان لوگوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے، اللہ رب العالمین جن کو نعمتوں سے نوازا اور نعمتوں کے ساتھ اللہ کریم نے نصیحتیں کی، نصیحت جیسے نصیحت کی جاتی ہے ہمیں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت مبارکہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو جس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ نصیحت یہ کی گئی کہ نماز ادا کرنی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر مال و دولت آ جائے تو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، پھر اللہ رب العالمین کے راستے پر قربانی کرنی یا اس کے اللہ رب العالمین کے راستے پر خرچ کرنا، اور اللہ رب العالمین کی خاطر نیکی کا ہر کام کرنا، ہر گناہ سے بچتے رہنا، حرام رشوت خوری یا جھوٹ یا فریب یا دوا بازی ان باتوں سے بچنا، یہ ساری نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نصیحتیں ہیں، یہ سب نصیحت ہر انسان کو کی گئی ہے تاکہ انسان اپنے رب کا فرما بردار ہو جائے۔ تو جو نصیحت کو بھلا دے، یہ تو اب اللہ رب العالمین کا کرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین میری امت پر یہ جو قہر سالی آتی ہے، قہر سالی نہیں آنی چاہیے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے قہر سالی نہیں آتی، پہلے نہیں تو قہر سالی آتی تھی، لوگ کھانے پینے سے بھی بڑے تنگ ہو جاتے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا کرم ہے، نصیحتیں سب کو کی گئی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان نصیحتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی ان لوگوں نے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو بھلا دیا، اس کی پرواہ ہی نہ کی۔ جیسے آج لوگ اذان سنتے رہتے ہیں لیکن پرواہ ہی نہیں کرتے نماز پڑھنے کی، اللہ رب العالمین کا حکم سنتے رہتے ہیں لیکن عمل کرنے کی کسی کی نیت نہیں، کسی کا ارادہ نہیں، کوئی اس پر تیار نہیں ہوتا کہ ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے رب کی تابعداری کر لیں۔
تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ سب کیا چیز ہے؟ نصیحتوں سے منہ پھیرنا، نصیحتوں سے پیچھے ہٹ جانا جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے. تو اللہ کریم نے وہ یہ مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو جھٹلا دیا، اس پر عمل نہ کیا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر دروازے کھول دیے گئے. کس چیز کے؟ ہر چیز کے. اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ان پر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کے دروازے کھول دیے گئے. ہر شے کی مراد ہے کہ جو بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے دولت بھی بے شمار عطا فرما دی، اللہ کریم نے فروٹ بھی بے شمار عطا فرما دیا، کھانے پینے کی اشیاء بھی عطا فرما دی بے انتہا. تو اس طرح کے ہر شے کے دروازے کھول دیے. یعنی جب دروازہ کھل جاتا ہے تو انسان کے لیے پھر وافر ہر شے مل جاتی ہے. تو یہ اللہ کریم نے پہلی قوموں کی مثال دی ہے، جیسے کہ قوم سبا کے لیے بے شمار خزانے، اور حضور علیہ السلام نے بے شمار ارشاد فرمائے ہیں. جیسے فرعون کو خزانے دیے گئے، قارون کو دیے گئے، اسی طرح بڑے بڑے کفار کو خزانے دیے گئے. جب دروازے ان پر کھول دیے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کی نصیحتوں کو بھلا دیا تھا. تو اب یہ انسان ہر بندہ سوچے، اس بات پر غور و فکر کرے کہ جس کو دنیا کی دولت زیادہ دی جا رہی ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا اپنا کمال ہے، وہ کسی نافرمانی کی وجہ سے پکڑا جا رہا ہے بندہ جس کو دولت زیادہ دی جا رہی ہے. کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی نصیحت کو بھول جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس پر دروازے کھول دیتے ہیں، دولت کے دروازے. جس کے پاس دولت زیادہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں کما رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سمجھے کہ یہ کہیں میرے لیے زیادہ ہے تو کہیں میں اب پکڑا جانے والا تو نہیں ہوں. تو اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہماری نصیحت کو بھلا دیتا ہے، ہمارے پیغام کو بھلا دیتا ہے، تو ہم اس پر دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر چیز کے دروازے کے. بندہ ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگ جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ رجحان کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا، اس کو وہاں مل گیا جو کچھ. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد پاک فرمایا ہے کہ جو ہماری نصیحتوں کو بھلا دے گا، ہم اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں دنیا کے. وہ چاہتا ہے بڑا کچھ میرے پاس آ گیا، بس میں اب کامیاب ہو گیا. حالانکہ وہ بندہ کامیاب نہیں ہے، وہ پھنس چکا ہے. تو اس لیے اس کو کامیابی بھی نہیں سمجھنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. اللہ کریم نے ارشاد پاک فرمایا کہ ہم جب دروازے کھول دیتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر جتنے کافر لوگ ہیں، کافروں کے پاس بڑی دولت ہے، کافروں کے پاس بڑا مال و دولت ہے. کس لیے؟ کہ وہ اپنے رب کے حکموں کو بھول چکے ہیں، رب کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے. تو جو رب کے دین سے، رب کے حکمت سے، رب کی نصیحت سے دور ہو جاتا ہے، اس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں عرض کروں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اس آدمی نے عرض کیا، سرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد پاک فرمایا، تم نے سوچا بھی ہے اس لفظ پر تم نے کتنی بڑی بات کر دی ہے، کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے عرض کی، سرکار نے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد پاک فرمایا، جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، غریبی اس کی طرف اس طرح دوڑ کے آتی جس طرح نیچی جگہ پر پانی دوڑ کے آتا ہے. کیونکہ ہم دنیا کو پسند نہیں کرتے، ہم دنیا سے محبت نہیں کرتے. جو ہم سے محبت کرتا ہے دنیا اس سے بھی دور ہو جاتی ہے. جو دنیا جس سے دور ہوگی وہ اللہ غریب ہو جاتا ہے. اس لیے غریب میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. غریبوں کو اللہ رب العالمین زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ ان کو دنیا نہیں، ان کو آخرت کے خزانے ملنے ہیں. تو اس لیے جس کے پاس زیادہ دولت ہے، جس کے پاس زیادہ
دنیا کا ساز و سامان ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں کامیاب ہو چکا ہوں، حالانکہ وہ پھنس چکا ہے۔ اب اس کے لیے حساب و کتاب زیادہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا نا، جنت کی طرف سب سے پہلے سرکار ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، سرکار کی امت ہی جنت میں جائے گی، لیکن سرکار کی امت میں سے، سرکار کی امت تو بڑی ہے، سرکار کی امت میں سے کون سے سرکار کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دائیں طرف بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں طرف بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، تو غریب میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے غریبی پر شکر کیا کرو کہ جو مل گیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس چیز پر نہ یعنی کہ فخر کرو کہ جتنا دنیا کا ساز و سامان زیادہ جس کو مل گیا ہے تو سمجھ لیجیے وہ اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم ارشاد پاک فرما رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جو ہماری نصیحت کو، ہمارے پیغام کو بلا دیتا ہے، ہم اس پر دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر شے کے دروازے۔ تو جب دروازے کھل جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے؟ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، فراخی ان کو عطا کی جاتی ہے، ان کو اتنا کچھ ملتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، کہ ان کو جو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن وہ ان کی چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی، ان کی چاہت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد پاک فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ جب خوش ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا ہوتا ہے، اللہ قریب پھر ان کو اچانک پکڑ لیتا ہے، جیسا کہ آگے بھی ذکر آئے گا کہ وہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر باغ عطا فرمایا تو وہ باغ اس کے ایسے تھے کہ ان کے اندر ہر طرح کی فراوانی تھی، ہر طرح کا فروٹ تھا، تو وہ اس پر کہتا تھا یہ میرا ہی کمال ہے۔ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ میرے رب کی عطا ہے، جو مجھے مل گیا ہے، باغ مل گیا ہے، باغ کے اندر نہریں جاری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرے رب کی مہربانی ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا، تو جب صبح آئے تو اس کا باغ جل چکا تھا، وہ خالی زمین پڑی تھی، سب کچھ نیست نابود ہو گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایسی مثالیں قرآن پاک میں دی ہیں، اور ایسے لوگوں کا پہلے حال ہو چکا ہے۔ ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ اتنی عمر ہے، ہمارے پاس نہ اتنی عمر ہے، نہ ہمارے پاس اتنی سمجھ ہے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے جو پہلے لوگوں کے پاس تھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے فکر ان سے زیادہ لمبی لے رکھی ہے، امیدیں زیادہ ہم نے لگا رکھی ہے۔ تو یہ سارا انسان نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے، اور بلکہ جو وقت ملا ہے اس وقت کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، جو پیسہ ملا ہے اس پیسے کو بھی رب کے راستے میں لگائے، جو دولت ملی ہے دولت کو بھی رب کے راستے پر، اولاد کی دولت ملی ہے اولاد بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر لگائے، اس کو جو کچھ ملا ہے اپنا سب کچھ اپنے رب کے دین پر لگائے گا تو وہ چیز اس کے لیے فائدے مند ہے، ورنہ سب چیزیں اس کے لیے عذاب، سب چیزیں اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں بہت ہی اہم انسان کے لیے پیغام دیا ہے۔ اس کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت عطا فرما دی ہے، آپ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت یعنی فراوانی زیادہ کچھ عطا فرما دیا ہے، وہ اسے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں اس میں سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر نہ ہو، یعنی اس بندے کو یہ جو فراخی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے، فراوانی مل گئی ہے، دنیا زیادہ مل چکی ہے، تو اس بندے کو خوف ہونا چاہیے کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہ ہو
تو بے شک اس کا عمل ناقص ہے جو اس کی فکر کمزور ہے. تو اس بندے کی یہ فکر نہیں نا اگر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر ہے تو پھر اس کا ہر عمل ناقص ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ جو دے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی نہ کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میں اپنے رب کا تابعدار رہوں، اس کا فرما بردار رہوں. یہ نہ ہو کہ یہی دولت میرے لیے عذاب بن جائے، یہی میرا معلومات میرے لیے وبال بن جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کرتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے. جو نہیں کرتا اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ایک تو میرے تو ہے نہیں، لیکن ایسی کوئی میں ذہن میں بات کر بیٹھا، ایسی کوئی میری سوچ آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے یا اس کے حکم کے خلاف ہو، کہیں میں بھی نہ پکڑا جاؤں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتا رہے. یہی فرمان ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں دیا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کی پسند کے مطابق نعمت عطا فرما رہا ہے تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل دی جا رہی ہے. ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر ایسی پکڑ آئے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات مقدسہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. کہ اللہ رب العالمین کی نصیحتوں کو جن لوگوں نے بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی، پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. بس اب وہ مایوس ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں، اب کیا کریں گے جب چڑیا چوگی کھیت. تو اس لیے اس سے پہلے انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اپنے رب کا تابعدار رہے، جتنا دیا ہے اس پر خوش رہے، جو مل گیا ہے اس پر راضی رہے، جو نہیں ملا اس پر بھی راضی رہے کہ جو شاید میرے حق میں یہی بہتر تھا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کرے. انسان دنیا میں آیا کیوں ہے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا، کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں آیا، چاند دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت ہم نے اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ انسان کے عمل دیکھیں. یہ انسان کے عمل دیکھنے کے لیے اللہ کریم نے دنیا میں بھیجا ہے اور زندگی اور موت پیدا فرما دی ہے. 4 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت آ جائے گی، پھر انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا اور وہاں پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے بعد زندگی پھر مکمل ایسی ہوگی کہ موت بھی یعنی کہ وہاں ذبح کر دی جائے گی، موت نہیں آئے گی. اگر جو گناہ گار ہے تو سزا بھی لمبی اس کے لیے ہے، جو جنتی ہے جنت کی نعمتیں بھی بے شمار ہمیشہ کے لیے ہیں. اس لیے آج اپنی فکر کر لیں، آج اپنی فکر کر لیں، کسی کا نہیں اپنا ہی فائدہ کر لیں. اپنا فائدہ اس بات میں ہے جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جس کا حکم ہمارے پیارے رب نے دیا ہے اس کے اندر فائدہ ہے. باقی سب باتیں چھوڑ دو، باقی سب رستے چھوڑ دو، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا رستہ اپناؤ. تو دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پھر زندگی پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.